السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کے فضل سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیوں کے احوال بیان کریں گے۔ نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ بعثت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئی۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی جب وہ پیدا ہوئی۔ ابو العاص بن ربیعہ لقیط سے ان کا نکاح ہوا، جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ نبوت کے 13ویں سال جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرمائی تو اہل و عیال مکہ میں رہ گئے۔ حضرت زینب نے بھی اپنے سسرال میں تھی۔ غزوہ بدر میں ابو العاص کفار کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ عبید اللہ بن جبار انصاری نے ان کو گرفتار کیا اور اس شرط پر رہا کیا کہ مکہ جا کر زینب کو بیچ دیں گے۔ ابو العاص نے مکہ جا کر زینب کو اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ کیونکہ کفار کے تغرس کا خوف تھا، اس لیے کنانہ نے ہتھیار ساتھ لیے تھے۔ مقام ذی طویٰ میں پہنچے تو قریش کے چند آدمیوں نے تعقب کیا۔ حبار بن ابن اسود نے حضرت زینب کو نیزے سے زمین پر گرا دیا۔ وہ حاملہ تھی، ان کا حمل ضاقط ہو گیا۔ کنانہ نے ترکش سے تیر نکالے اور کہا، اب اگر کوئی قریب آیا تو ان تیروں کا نشانہ ہوگا۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے تو ابو سفیان سردار قریش کے ساتھ آیا اور کہا، تیر روک لو، ہم کو کچھ باتیں کرنی ہیں۔ انہوں نے تیر ترکش میں ڈال دیے۔ ابو سفیان نے کہا، محمد کے ہاتھ سے جو مصیبتیں ہم کو پہنچی ہیں تم کو معلوم ہے۔ اب اگر تم ان کی لڑکی کو ہمارے قبضے سے نکال لے گئے تو لوگ کہیں گے کہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم کو زینب کے روکنے کی ضرورت نہیں، جب شور ہنگامہ کم ہو جائے اس وقت چوری چھپے لے لینا۔ کنایا نے یہ رائے تسلیم کی اور حضرت زینب کو لے کر مکہ واپس آئے۔ چند روز کے بعد ان کو رات کے وقت لے کر روانہ ہوئے۔ زید بن حارثہ کو نبی علیہ السلام نے بیچ دیا تھا، وہ بطن میں جج میں تھے۔ کنانہ نے زینب کو ان کے حوالے کیا اور ان کو لے کر روانہ ہو گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئی، اپنے شوہر ابو العاص کو حالت شرکت میں چھوڑا۔ جمادی اولیٰ 6 میں ابو العاص قریش کے قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو 170 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ مقام عیس میں قافلہ ملا، کچھ لوگ گرفتار کیے گئے، مال و اسباب لوٹ میں آیا، ان ہی میں ابو العاص بھی تھے۔ ابو العاص آئے تو حضرت زینب نے ان کو پناہ دی۔ ان کی سفارش سے نبی علیہ السلام نے ان کا مال بھی واپس کر دیا۔ ابو العاص مکہ جا کر لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کی اور اسلام لائے۔ اسلام کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ حضرت زینب نے ان کو حالت شرک میں چھوڑا تھا، اس لیے دونوں میں جدائی ہو گئی، یعنی کہ ایک مسلمان اور ایک مشرک تھا تو اس طرح طلاق ہو جاتی ہے، مطلب جدائی۔ وہ مدینہ آئے، حضرت زینب نے دوبارہ ان کے نکاح میں آئی۔ ترمذی وغیرہ میں ایک روایت ہے ابن عباس سے کہ کوئی جدید نکاح نہیں ہوا، لیکن دوسری روایت میں جدید نکاح کی تصریح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کو اگرچہ کے اسناد کے لحاظ سے دوسری روایت پر ترجیح ہے، لیکن فقہا نے دوسری صورت پر عمل کیا۔ نکاح جدید کے مہر اور شرائط وغیرہ میں کسی قسم کا تغیر نہ ہوا ہوگا، اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس نے اس نکاح کو اول سے تعبیر کیا، ورنہ بعد میں تفریق نکاح ثانی ضروری ہے۔ ابو العاص نے حضرت زینب کے ساتھ نہایت شریفانہ برتاؤ کیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کے شرفائے تعلقات کی تعریف کی۔ نکاح جدید کے بعد حضرت زینب بہت کم زندہ رہی اور 8 میں انہوں نے انتقال کیا۔ حضرت ام ایمن، حضرت سودہ، حضرت ام سلیم، حضرت عطیہ نے غسل دیا، جس کا طریقہ خود نبی علیہ السلام نے بتایا تھا۔ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، خود قبر میں اتارا اور اپنے جگر گوشہ کو سپرد خاک کیا۔ اس وقت ان کے چہرے مبارک پر غم کے اثرات نمایاں تھے۔ اولاد: حضرت زینب نے 2 اولادیں چھوڑی، علی اور امامہ۔ علی کی نسبت ایک روایت بچپن میں وفات پائی، لیکن یہ روایت راشد سن کو پہنچ کر لکھا ہے کہ یہ رموم معرکہ میں شہادت پائی۔ فتح مکہ میں یہی نبی علیہ السلام کے ردیف تھے۔ امامہ عرصہ تک زندہ رہے، ان کا حال آگے بیان ہوگا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام اور اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ریشمی چادر اوڑھے دیکھا تھا، جس پر زرد رنگ کی دھاریاں پڑی ہوئی تھی۔ یہاں تک حضرت زینب کے احوال مکمل ہوئے۔ نمبر 2، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احوال۔ نبی علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی۔ مشہور روایت کے مطابق نبی علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی ہے جو 33 قبل نبوت پیدا ہوئی۔ نکاح: پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے شادی ہوئی، یہ قبل نبوت کا واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی تیسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتبہ سے ہوئی تھی۔
جب نبی اسلام کی بعثت ہوئی آپ نے دعوت اسلام کا اظہار فرمایا تو ابو لہب نے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے علیحدگی اختیار نہیں کرتے تو میرا تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ دونوں بیٹوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ نبوت کے 5 سال قبل حضرت عثمان نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت رقیہ بھی ساتھ گئی۔ جب واپس آئی تو مکہ کی سرزمین پہلے سے زیادہ خوفناک تھی، چنانچہ دوبارہ ہجرت کی مدت تک نبی علیہ السلام کو ان کا کچھ حال معلوم نہ ہوا۔ ایک عورت نے آ کر خبر دی کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جو بیوی کو لوگ کر ہجرت کر چکے ہیں۔ اس مرتبہ حبشہ میں زیادہ عرصے تک مقیم رہے۔ جب یہ خبر نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں تو چند بزرگ جن میں حضرت عثمان اور حضرت رقیہ بھی تھی مکہ آئے اور نبی علیہ السلام کی اجازت سے مدینہ منورہ کی ہجرت کی، جہاں انہوں نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اویس بن ثابت کے گھر قیام کیا۔ 2 غزوہ بدر کا سال تھا۔ حضرت رقیہ کے دانے نکلے، نہایت سخت تکلیف ہوئی۔ نبی علیہ السلام اس زمانے میں بدر کی تیاریاں کر رہے تھے۔ غزوہ کو روانہ ہوئے تو حضرت عثمان کو تمداری کے لیے چھوڑا۔ اسی دن جس دن زید بن حارثہ نے مدینہ آ کر فتح کی خبر سنائی، حضرت رقیہ نے وفات پائی۔ نبی علیہ السلام غزوہ کی وجہ سے اس جنازے میں شریک نہ ہو سکے، لیکن جب واپس آئے واقعے کی اطلاع ہوئی تو نہایت غمگین ہو کر قبر تشریف لائے اور فرمایا عثمان بن معزون تو پہلے جا چکے ہیں، اب تم بھی ان کے پاس چلی جاؤ۔ اس فکرے نے عورتوں میں قہرم برپا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کر مارنے کے لیے اٹھے۔ آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا رونے میں کچھ حرج نہیں، لیکن نوح وہ بین کرنا شیطانی حرکت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یعنی کہ انتقال ہو جائے رونا چاہیے، لیکن جس طرح بین وغیرہ ہوتے ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے۔ سیدہ فاطمہ نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، قبر کے پاس بیٹھ کر روتی رہی۔ نبی علیہ السلام کپڑے سے ان کے آنسو پونچھتے جاتے تھے۔ حبشہ کے زمانے میں ایک لڑکا ان کا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا۔ حضرت عثمان کی کنیت عبداللہ اسی کے نام پر تھی۔ 6 سال تک زندہ رہا۔ ایک مرتبہ ایک مرغ نے اس کے چہرے پر چونچ ماری اور وہ جاں بحق ہو گیا۔ یہ جمادی الاولیٰ 4 کا واقعہ ہے۔ عبداللہ کے بعد حضرت رقیہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبر موضوع اندام تھی۔ زرکانی میں ہے کہ وہ نہایت جمیل تھی۔ یہاں تک ان کے احوال تھے۔ نمبر 3 حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احوال۔ یہ نبی اسلام کی تیسری صاحبزادی ہے اور کنیت کے نام ساتھ ہی یہ مشہور ہوئی۔ 3 میں جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو ربیع اول میں حضرت عثمان نے حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح کر لیا۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عثمان نے غور کیا، لیکن دوسری روایتوں میں ہے جب نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی تو آپ نے حضرت عمر سے کہا میں تم کو عثمان سے بہتر شخص کا پتہ دیتا ہوں، حضرت عثمان کے لیے تم سے بہتر شخص ڈھونڈتا ہوں، تم اپنی لڑکی کی شادی مجھ سے کرا دو، میں اپنی لڑکی کی شادی عثمان سے کروا دیتا ہوں۔ بہرحال نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد حضرت ام کلثوم 6 برس تک زندہ رہی حضرت عثمان کے ساتھ۔ شعبان 9 میں وفات پائی۔ نبی علیہ السلام کو سخت صدمہ ہوا، قبر پر بیٹھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، فضل بن عباس، اسامہ بن زید نے قبر میں اتارا۔ ان سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہاں تک نبی علیہ السلام کی 3 صاحبزادیوں کے مختصر احوال آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور احوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔